ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین. ثم الصلاة والسلام على آله الطیبین الطاہرین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین. آمین یا رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان في الجنة قصرا لا يدخله الا صوام رجب. ناظرین محترم و سامعین کرام، پروگرام صدائے نجف میں آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے استقبال ماہ رجب المرجب. اس ٹاپک کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکیں. اس لیے کہ ہر مومن، ہر عزادار اور ہر وہ انسان کے جس کا دل ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منور ہے، ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ماہ رجب المرجب کا استقبال، اس لیے کہ یہ مہینہ خوشیوں کا مہینہ، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ، یہ مہینہ فرحت کا مہینہ. ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کا انتخاب خندہ پیشانی کے ساتھ، اس ماہ مبارک کا استقبال خندہ پیشانی کے ساتھ. چونکہ خوشیوں کا مہینہ ہے تو لہٰذا میں ہدایت ٹی وی کے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت اقدس میں نجف اشرف سرزمین مولائے کائنات اس بارگاہ ملکوتی امیر المومنین علیہ الصلوۃ سے تمام علی کے چاہنے والوں کی خدمت میں اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے ان خوشیوں کا، ان خوشیوں کے صدقے میں تمام مومنین کو خوشیاں نصیب فرما. پروردگار ان خوشیوں کے صدقے میں جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما. پروردگار ان خوشیوں کے صدقے میں ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد وال. ناظرین و سامعین، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہر انسان، ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماہ رجب کا استقبال خندہ پیشانی کے ساتھ کرے، کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ کرے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کرے. ہم سامعین ناظرین کی خدمت میں اس ماہ کی مناسبتوں کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ ذکر کرتے چلیں کہ رجب کے معنی کیا. چونکہ بزرگوں کو تو معنی معلوم ہے، لیکن الحمدللہ ہدایت ٹی وی پوری دنیا میں دیکھا جا رہا، اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں تو پورا فوکس مومنین کا چینلز کے اوپر تھا، اور وہ مائیں اپنے بچوں کو بٹھا کر اپنے ساتھ، اور وہ مجالس محافل نے بھی دوسرے پروگرام تھے ان کو وہ کور کر رہے تھے، ان کو دیکھ رہے تھے اور ان سے استفادہ کر رہے تھے. تو الحمدللہ آج بھی ہماری قوم کی
بہنوں کا اور ماؤں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جب فری وقت ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بٹھا دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جو پروگرام آ رہے ہیں دینی پروگرام ان کو دیکھیں اور ان سے کچھ سیکھیں۔ تو الحمدللہ چونکہ ہماری قوم کے کافی بچے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں، الحمدللہ بڑوں کو تو معلوم نہیں کہ رجب کے معنی کیا، تو بچوں کے لیے عرض کرتا چلوں کہ رجب کے معنی ہے مکرم، یعنی قابل احترام، قابل عزت، یعنی عزتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، یہ ہے رجب کے معنی۔ سبحان پورے سال میں 4 مہینے ایسے میں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل محمد سيدنا مولانا بقية الله في الأراضين. من بسیار خوشحالم و از این برنامه‌های بسیار بلندی که شما دارید و توفیقاتی که برای شما فراهم شده است که از همه جهت ملاحظه میکنیم میبینم که مثلا شما مورد توجه و توقف هستید. خداوند بر توفیقات شما بیفزاید انشاءالله، خصوصا در این مقامات و در این کشورها و در این مناطقی که هستید این مردم را هدایت میکنید و به ولایت اهل بیت علیهم السلام راهنمایی میکنید، بسیار بسیار محترم است. همه باید غنیمت بدانیم، همه باید شکرگزار زحمات شما باشیم. خداوند شما را حفظ کند و شما را روز به روز بر عزت و عظمت شما بیفزاید. مسئله ولایت اهل بیت علیهم السلام وقت اگر بیان بشود به مردم بشناسند، مردم همه گرایش پیدا میکنند. اسلام و ولایت اهل بیت علیهم السلام خود به خود موجب این است که راه خودشون را باز میکنند و جلو میاند و میروند انشاءالله. مخصوصا هم اگر امثال شما باشید که اهتمام بیشتر داشته باشید. خداوند برای توفیقات شما. من از همه کسان و عزیزانی که چون در این کشورها هستند، مرد زن همه، از همه اینها تشکر میکنم و برای همه دعا میکنم خداوند بر توفیقات همشون بیفزاید انشاءالله، بر عزتشون زیاد بشه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
تو سامعین محترم، ہم عرض کر رہے تھے کہ رجب کے معنی، اب ظاہر سی بات ہے کہ الحمدللہ بزرگ تو جانتے ہیں کہ رجب کے معنی کیا ہے، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ رجب کے معنی کیا ہے۔ رجب کے لغوی معنی ہے مکرم، یعنی قابل احترام، یعنی قابل عزت، یعنی عزتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ۔ سبحان اللہ، یہ ہے رجب کے معنی۔ رجب المرجب یعنی عزتوں والا۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جن میں جنگ کرنا منع ہے۔ حرمت کا مہینہ جن کو کہا جاتا ہے۔ 4 مہینے پورے سال میں ایسے ہیں جن کو حرمت کے مہینے جن کو کہا جاتا ہے، ان میں سے مہینہ رجب المرجب کا، یعنی اس میں جنگ کرنا منع ہے، لڑائی جھگڑوں سے منع کیا گیا، قتل و غارت سے منع کیا گیا۔ تو میسج کیا مل رہا؟ میسج یہ مل رہا ہے کہ اس میں جنگ نہ کی جائے، جھگڑا نہ کیا جائے، قتل و غارت نہ کیا جائے، بلکہ محبتیں بانٹی جائیں۔ سبحان اللہ، ایک دوسرے سے پیار کیا جائے۔ انسیت کا مہینہ ہے، محبت کا مہینہ۔ تو یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جن میں جنگ کرنا منع ہے۔ دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ ذوالقعدہ، تیسرا ذی الحجہ، اور چوتھا محرم الحرام۔ یہ 4 مہینے ایسے مہینے ہیں کہ جن میں خوریزی سے منع کیا گیا۔ حد تمام مومنین کو سلامت رکھیں، لیکن اس کے بعد بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ تو لیکن جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تھا، جنگ روک دی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حرمت کا مہینہ، یہ محبت کا مہینہ ہے، یہ شفقت کا مہینہ ہے، یہ انسیت کا مہینہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ پیار بانٹا جائے، نفرت نہ کی جائے، لڑائی اس مہینے میں نہ کی جائے، قتل و غارت اس مہینے میں نہ کی جائے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ اس مہینے کی اور بھی بہت ساری مناسبتیں ہیں، جیسے کہ پہلی رجب ولادت امام محمد باقر علیہ السلام، 2 رجب ولادت امام علی النقی علیہ السلام، 10 رجب ولادت امام محمد تقی علیہ السلام، اور 13 رجب ولادت مولائے کائنات غالب علی کل غالب محبوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ پروردگار عالم نے پہلی رجب میں 5ویں امام، پھر امام علی نقی علیہ السلام، 10 میں محمد تقی علیہ السلام، اور 13 رجب میں پروردگار نے مولائے کائنات کو اس دنیا میں بھیج کر اس دنیا کو 4 چاند لگا دی۔ یا یوں کہا جائے کہ جیسے ہی مولائے کائنات کا وجود اس دنیا میں آیا ہے تو پورا جہان ان کے نور کرنوں سے جگمگا ہوا۔ سبحان۔ یہاں پر ہم ایک بات اور عرض کرتے چلیں کہ ممکن ہے کہ سامعین میں سے کوئی کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، چونکہ کچھ ائمہ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخوں میں اختلاف ہے، الگ الگ تاریخیں بھی ذکر ہوئی ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی امام کی تاریخ کی ولادت کو کہیں اور تاریخ میں کسی تاریخ امام کی ولادت منائی جاتی ہو۔ یہ جو ہم نے تاریخیں جس ترتیب سے ہم نے ذکر کی ہیں، یہ یہاں پر نجف اشرف میں آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی حفظہ اللہ کا جو مکتب رئیسی ہے، وہاں سے جو کیلنڈر شائع ہوتا ہے، اس کیلنڈر میں اسی ترتیب سے یہ ساری تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہاں نجف اشرف میں اسی ترتیب سے ان تاریخوں کو منایا۔ اور نجف اشرف کے علاوہ اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، اکثر جگہوں پر ان تاریخوں میں ان ائمہ علیہ السلام کی ولادتوں کی خوشیوں کو منایا جاتا ہے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ مناسبتیں اور بھی اس مہینے میں ان کے علاوہ ہیں۔ تو پروردگار عالم نے اس مہینے میں امامت کے 4 چاند بھیجے۔ اے سبحان۔ یا
لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک میں امامت کے 4 چاند بھیج کر اس مہینے کی قسمت کو 4 چاند لگا دیا۔ سبحان، یہ ہے عظمت اس مہینے، یہ ہے فضیلت اس مہینے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مناسبتیں ہیں اس مہینے میں، انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت قصرا لا يدخلہ الا صوام رجب۔ اس مہینے میں بہت ساری مناسبتیں ہیں اور بہت سارے پہلو ہیں کہ جہاں پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آج جو ہم ذکر کریں گے وہ یہ کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت، عبادت کی فضیلت اس میں ہے، خیرات کرنے کی فضیلت اس میں بہت زیادہ فضیلت ذکر ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے امور ہیں کہ جس مہینے میں کرنے کی جن کی تاکید کی گئی ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ روزہ۔ مومنین کو کھانا کھلانے کی بڑی عظمت ہے اس مہینے میں، اور انہی تمام امور میں سے ایک ہے روزہ رکھنا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان فی الجنت قصرا، جنت میں ایک ایسا قصر ہے، ایک ایسا محل ہے، لا يدخلہ الا صوام رجب، جس میں صرف اور صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے ماہ رجب میں روزہ رکھا۔ سبحان، ان کے علاوہ کوئی اور اس قصر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر یوں کہہ دوں تو بعید نہیں ہوگا کہ ایک ایسا محل بنایا گیا ہے جو مخصوص ہے ان مؤمنین سے کہ جنہوں نے ماہ رجب میں روزہ رکھا۔ سبحان، یہ ہے فضیلت ماہ مبارک رمضان میں، ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھیں۔ تو اب آئیے ہم ذکر کرتے ہیں ان میں سے ایک دو ایسی روایتیں کہ جن میں روزہ رکھنے کے حوالے سے کافی تاکید کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت زیادہ تاکید کی ہے اس سلسلے میں کہ روزہ رکھا جائے، جیسے کہ یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری احادیث ہیں کہ جن میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اچھا، جو روزہ رکھتا ہے اس کو ملے گا؟ تو قصر کا ذکر ہو گیا، نبی کریم نے فرمایا کہ جو روزہ رکھے گا اس کو جنت میں ایک ایسا محل ملے گا، ایک ایسا قصر ملے گا جو کسی اور کو نہیں ملے گا۔ تو ایک تو جنت میں قصر ملے گا، دوسرا کیا ہے؟ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، معصوم فرماتے ہیں، تو اس کی حاجتیں پوری، یعنی دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ جو دعائیں پہلے سے پوری نہ ہو رہی ہوں تو انسان اس مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد دعا کرے، پروردگار اس مہینے کی حرمت کے صدقے میں، اس مہینے کی فضیلت کے صدقے میں، اس مہینے کی عظمت کے صدقے میں پروردگار اس مانگنے کی حاجت۔ تو دوسرا کیا ہے کہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں اس مہینے میں، اور تیسرا یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھ کر اپنے رب سے راز و نیاز کرے گا اور اپنی مغفرت کو طلب کرے گا، استغفار کرے گا، تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس مہینے کے صدقے۔ سبحان۔ اس کے بعد معصوم فرماتے کہ اب یہ قول ہے امام رضا علیہ السلام کا، امام رضا علیہ السلام فرماتے کہ جو شخص رجب میں 2 روزہ رکھے، اب یہ ترتیب یعنی کوئی ایک رکھے تو اس کی کیا عظمت ہے، 2 رکھے تو اس کی کیا عظمت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص رجب میں 2 دن روزہ رکھے تو جس دن وہ خدا سے ملاقات کرے گا، یعنی روز محشر، خدا اس سے راضی ہوگا اور خدا اسے بھی اپنے سے راضی کرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ خدا اس سے راضی ہو گئے، اب پروردگار کہے گا کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ مرد مومن، یہ روزہ رکھنے والا جس چیز کا سوال کرے گا، پروردگار مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے،
پروردگار اس کو ساری چیزیں عطا کرتا چلا جائے گا یہاں تک کہ یہ کہہ کر خاموش نہ ہو جائے، یہاں تک کہ راضی نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اس کی خواہشوں کو پورا کرے گا پروردگار روزہ رکھ، خود اس سے راضی ہو جائے گا اور اسے بھی اپنے سے راضی کرے گا۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں 7 دن روزہ رکھے، اللہ اکبر، اگر کوئی اس مہینے میں 7 دن روزہ رکھتا ہے تو موت کے وقت اس کی روح کے لیے آسمان کے 7 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ہاں، کیا مطلب آسمان؟ یعنی رحمتوں کے دروازے، 7 آسمان سے اس کے اوپر رحمت نازل۔ 7 دن اگر کوئی روزہ رکھے، چاہے تو وہ الگ الگ مناسبتوں میں رکھے یا لگاتار وہ رکھے، پہلی سے لے کر 7 تاریخ تک، اگر 7 روزے رکھتا ہے تو پروردگار اس کو دنیا میں یہ انعام دے گا کہ جب اس کی موت کا وقت آئے تو اس کے لیے 7 دروازے آسمان کے کھول دیے جائیں گے اور وہاں سے اس کے اوپر خدا اپنی رحمت نازل کرے۔ سبحان۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں 15 دن روزہ رکھے، 15 دن یعنی 2 ہفتہ، تو معصوم فرماتے ہیں کہ خدا اس کی حاجت کو پورا کرے گا، مگر یہ کہ اس کی گناہ اور قطع رحم کے حوالے سے نہ ہو۔ اچھا، میں یہ ذکر دوں کہ اس پروگرام سے پہلے اسی پروگرام سے نجف میں ہمارا ایک ٹاپک چل رہا تھا صلہ رحم، اور ہم نے وہاں پر بہت تاکید جو کی گئی ہے صلہ رحم کی شریعت میں، احادیث ہم نے پیش کی اس سلسلے میں، روایتیں پیش کی ہیں، ہم نے آیات قرآن پیش کی ہیں کہ جن میں صلہ رحم کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو وہاں پر آخری درس میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ قطع رحم کتنا بڑا گناہ ہے اور پروردگار کتنا اس بندے سے نفرت کرتا ہے جو قطع رحم کرتا ہے۔ تو یہاں پر معصوم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی کوئی خواہش ایسی ہے جو قطع رحم سے تعلق رکھتی ہے تو پروردگار یا اگر اس نے قطع رحم کیا، 15 دن روزہ رکھا اس نے اور لیکن اس نے دنیا میں کبھی قطع رحم نہیں کیا، تو پروردگار اس کو کیا انعام دے گا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 15 روزے رکھے تو پروردگار اس کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ سبحان اللہ، وہ جو بھی خواہش کرے گا پروردگار اس کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی حاجت نہ ہو کہ جو قطع رحم سے تعلق، اس لیے کہ جو قاطع الرحم ہوتا ہے تو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ اس سے راضی ہو جائے یا وہ اللہ سے راضی ہو جائے، جنت مل جائے تو بہت دور کی بات ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی قاطع الرحم کو۔ تو قاطع الرحم بہت عجیب ہوتا ہے، پروردگار اسے پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے پروردگار قاطع الرحم سے۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پورا مہینہ رکھے، اچھا یہ ایک روایت اور بھی یہاں پہ ذکر کر دیں کہ ماہ مبارک رمضان جو کہ اللہ کی طرف سے ایک مومنین کے لیے بہترین تحفہ ہے، ایسا مہینہ کہ جس میں برا سا برا انسان بھی، گنہگار سب سے بڑا گنہگار انسان بھی اگر ہو تو وہ بھی بخشا جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، ایسا مغفرتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اس میں روزے واجب ہیں، لیکن اس سے پہلے جو 2 مہینے ہیں رجب اور شعبان، ان کے روزے واجب تو نہیں ہیں لیکن بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے ان روزوں کے رکھنے کہ ماہ رجب کے پورے روزے رکھے اور ماہ شعبان کے روزے رکھے، تاکہ ان 2 مہینوں کے بعد پھر وہ واجب کی منزل میں داخل ہو جائے۔ لیکن اگر مجبوری کے تحت انسان 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ روایت ہے اور حکم ہے انسان کو کہ وہ آخر شعبان، جو آخری دن بچے ہیں 3 شعبان کے، اگر انسان ان میں روزے رکھے تو پرور اس انداز سے کہ وہ 3 روزے رکھے اور اپنے روزوں کو
عوض میں اس کو پے در پہ 2 مہینوں کا ثواب عطا کرے. سبحان. تو ماہ رجب شروع ہونے جا رہا ہے. آج یہاں پر نجف اشرف میں 28 تاریخ ہے اور کچھ جگہوں پر آج 29 بھی ہے. ممکن ہے کہ کل وہاں پر پہلی ہو جائے یا تو پرسوں، تو انشاءاللہ یقینی ہے. تو ماہ رجب المرجب شروع ہونے جا رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ ماہ رجب المرجب کا استقبال کریں اور اس میں بھرپور عبادتیں کرنے کے بعد ہم عبادتوں کا لطف اٹھائیں. اس لیے کہ یہ مہینہ 11 مہینے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے اس مہینے کے. تو یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے. اس میں بھی روزے رکھیں، اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ماہ شعبان کے روزے رکھیں، اور اگر نہیں ہے مجبوری ہے انسان کی تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ماہ شعبان کے آخر کے 3 روزے رکھے. اگر انسان 3 روزے رکھے گا اس سے کہ وہ 3 روزے شعبان کے رمضان المبارک کے روزوں سے مل جائے تو پروردگار پے در پہ اس کو 2 مہینوں کا ثواب ہے. سبحان اللہ. یہ ہے عظمت اس مہینے کی. اس کے معصوم یہاں پر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پورا مہینہ اس کے سارے گناہ معاف کرتے جاتے ہیں، اور وہ یعنی جیسے ہی انسان پہلی تاریخ سے لے کر اور 29 یا 30 تاریخ تک جیسے ہی مسلسل روزے رکھے گا، ادھر ماہ رجب المرجب ختم ہوگا، پروردگار اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. معصوم کے جملے معصوم فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے نو مولود بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو پاکیزہ. یہ ہے روزہ رکھنے کی فضیلت. اچھا، اس کے بعد یہاں پر رجب بات ہم ذکر اس رجب کو ماہ رجب المرجب کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، تو ہم نام کے حوالے سے جیسے بچوں کے سامنے ہم نے ذکر کیا تھا کہ رجب المرجب اس کو کہا جاتا ہے. اس کا ایک نام ہے رجب الاسب، اور اس کو رجب الاسم بھی کہتے ہیں. الف صاد میم اسم. رجب الاسب اور رجب الاسم کیوں کہتے ہیں یہ بھی میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی یسمى شہر رجب الاسب لأن الرحمة تصب على امتی فیہ صبا. سبحان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماہ رجب کو رجب الاسب کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں میری امت کے اوپر پروردگار اپنے رحمت نازل کرتا. سبا کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، اوپر سے کوئی چیز جب گرتی ہے اس کے لیے سبا. پروردگار اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول. سبحان. میری امت کے اوپر اس مہینے میں پروردگار اپنی رحمتوں کا نزول کرتا. اس لیے اس مہینے کو رجب الاسب بھی کہا جاتا ہے. یعنی دوسرا نام ہے اس کا، بلکہ یوں کہا جائے کہ تیسرا نام اس کا ہے رجب الاسم. رجب المرجب، رجب الاسب اور رجب الاسم. معصوم فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وَيُقَالُ الْأَسَمْ، اور اس مہینے کو جو اسم کہا جاتا ہے رجب الاسم وہ اس لیے لأنه نهى فيه عن قتال المشرکین. سبحان اللہ. وہی بات جو ہم نے عرض کی تھی کہ یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے کہ جن میں قتل و غارت سے منع کیا گیا. معصوم وہی فرما رہے ہیں، نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہا جاتا ہے اس کو رجب الاسم کہ اس میں مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہ کفار و مشرکین کے ساتھ بھی اس مہینے میں جنگ نہ کرے. تو میں ایک میسج اپنے قوم کے جوانوں اور بچوں کو یہ دینا چاہوں کہ جب اس مہینے کو رجب الاسم کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ نہ کی جائے، تو جب ان کے ساتھ جنگ کرنا منع ہے تو پھر بدرجہ اولا منع ہے آپس میں لڑائی کریں. بدرجہ اولا
یہاں سے بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جب کفار کے ساتھ لڑنا منع ہے تو پھر مومنین آپس میں محبت کے ساتھ اس مہینے میں رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے بات کریں، محبت کے ساتھ رہیں، انسیت کے ساتھ رہیں۔ تو یہ ہیں اس مہینے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہے رجب المرجب کے۔ تو ہم روزے کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے یہ 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، کہ پہلی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری حدیث ہم نے پیش کی امام رضا علیہ السلام کی، کہ جس میں رجب کا روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، عظمت ہے۔ پروردگار ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے میں روزے رکھیں۔ ایک روایت ہم اور پیش کر دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر یہ لوگ عذاب قبر، ہم نے کہا نا کہ بہت سارے انعامات ہیں جو پروردگار انسان کو عطا کرے گا، ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد اسے عذاب قبر نہیں۔ اللہ، یہ کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے، بہت سخت منزل ہوتی ہے قبر کی۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس مہینے میں روزہ رکھے تو اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ نبی کریم کی یہ حدیث ہے، معصوم فرماتے ہیں فلو سامو ہاؤلائے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جس کو عذاب قبر دیا جائے گا، انہیں عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں فلو سامو ہاؤلائے ایام، اگر یہ لوگ رجب کے مہینے کے روزے رکھتے، اللہ اکبر، بس اگر یہ لوگ رجب میں روزہ رکھتے اور اس مہینے کی راتوں میں شب بیداری کرتے تو ان کو قبر میں عذاب نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی اگر کسی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ اس نے گناہ کیے، پروردگار اس سے راضی نہیں۔ اب اگر کوئی انسان عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھے۔ اس روزے کی برکت سے پروردگار انسان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور قبر کی منزل کو آسان۔ عزیزان گرامی، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھنے کا بھی ثواب، 2 روزے رکھنے کا بھی ثواب، ساتھ جتنی توفیق ہو انسان کو روزہ رکھے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں فلاں مومنین نے روزہ رکھا ہے تو کوشش کرے انسان کہ ان کا روزہ، اگر خود روزہ دار ہے تو سبحان اللہ، بس سب بیٹھ کر کے افطار کریں۔ اگر خود روزہ نہیں رکھا ہے تو کم سے کم یہ کرے کہ جنہوں نے روزہ رکھا ان کا افطار کرانے کا ثواب بہت، اور یا تو ان کو اپنے گھر بلائیں یا ان کے گھر پر کھانا بھیجیں، جتنی بھی توفیق ہو رہی، جو بھی چیز انسان اس کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ تو خود بھی روزہ رکھیں، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ انسان دوسروں کو ترغیب دلائے، دوسروں کو تشویق دلائے اس مہینے میں روزہ رکھنے۔ اور اس مہینے میں جب روزہ ہو انسان تو اپنے لیے بھی دعا کرے اور تمام مومنین کے لیے بھی دعا کرے۔ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اس مہینے میں ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا، اور پروردگار ہم سے تو راضی ہو جائے۔ اس مہینے کی برکتوں کے صدقہ میں پروردگار ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا، ہمیں بہترین عبادت گزار اس مہینے میں بنا دے۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، جو مومنین پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن مومنین نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میں ان تمام مومنین کا نام لیے بغیر سب کی طرف سے میں مولا کائنات کے حرم میں سلام بھی پیش کیا تھا، ان کی نیابت میں ہم نے زیارت بھی پڑھی تھی اور دعا بھی کی تھی کہ پروردگار جو حاجت شرعی اپنے دل میں رکھتا ہے، جائز حاجات رکھتا ہے، پروردگار سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اور میں انشاءاللہ خدا مجھے توفیق دی تو اس مہینے میں ہم جب بھی مولا کائنات کی بارگاہ میں جائیں گے، چونکہ یہ محبتوں کا مہینہ ہے، انسیتوں کا مہینہ ہے، پیار بانٹنے کا مہینہ ہے، عزت دینے کا مہینہ ہے، احترام کرنے کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں تمام مومنین کی طرف سے سلام بھی پیش کریں گے، دعا بھی کریں گے۔ میں تمام ناظرین و سامعین ہدایت ٹی وی کو جو مومنین دیکھ رہے ہیں
سب کی خدمت میں مؤدبانہ اور محبت بھرا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کی حرمت کو، عزت کو، احترام کو سمجھیں اور اس میں عبادتوں کا اہتمام کریں، اور جتنی بھی خوشی کی مناسبتیں ہیں ان میں محافل کریں، جشن منائیں، اور ان میں ایک دو تاریخیں غم کی بھی ہیں اس مہینے میں، تو ان میں آپ فرشیازہ بچھائیں اور اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ پروردگار کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے، گفٹ ہے ہم لوگوں کے لیے، اس میں خوب عبادت کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، تمام مومنین کے لیے دعا کریں، پروردگار تمام مومنین کو سلامت رکھے، تمام مومنین کو پروردگار شاد و آباد رکھے۔ بارگاہ پروردگار میں دعا ہے، پروردگار زمانے کے حالات بہت پراشوب ہیں، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين